ایک قبر کے اوپر، میں بڑا اہم تھا، یہی میرا وہم تھا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہیں کبھی جاتے قبرستان تو وہاں دیکھا کریں تختیاں لگی ہوتی ہیں 70-75 سال کا، دیکھا کریں پڑھا کریں نا کہ تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی. کیلکولیٹ کیا کریں کہ یار یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے. پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا، آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا. بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی قبر میں گئے ہیں. اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے. میرے دادا پہلے آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے. یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے. ہیں پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں نیک کام کرتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا. موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے. مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا. آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، پلیز اب 10% رہ گیا ہے، اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا. ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ، موبائل بند ہونے والا ہے. زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ، پلیز میک ریپینٹنس، توبہ کر لیں، 10% رہ گئی ہے، 2 دن رہ گئے، اب سجدہ کر لیں، اب اللہ کو راضی کر لیں، اب چھوڑ دیں حرام کو. نہیں، صبح بندہ گھر سے نکلتا ہے، شام جنازہ گھر پہ آتا ہے. پلیز قرآن کے اس پیغام کو آج لے کر جائیں. اللہ نے مال دیا ہے، زندگی میں خرچ کر لو، اچھی جگہ خرچ کرو، غریبوں کی مدد کریں، صدقہ جاریہ والے کام کریں، زکوٰۃ اس کی پوری دیں، اور صرف زکوٰۃ کیوں اور خرچ کر لو. اچھا یہ مال جانا کدھر ہے؟ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جانا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ کوئی ایسا بندہ دیکھا آپ نے کبھی کہ جو بندہ کہے یار آج بڑا موڈ آف ہے؟ ہم کہیں کیوں موڈ آف ہے؟ کہ یار یہ جیب میں پیسے تھے نا، یہ آتے آتے بینک میں ڈلوا کے آیا ہوں. تو ہم کہیں گے یار تھوڑے ہی پیسے تھے، آپ کے ہی جیب میں تھے، آپ کے ہی اکاؤنٹ میں چلے گئے، ٹینشن کس بات کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کیش پڑا ہے ذرا اکاؤنٹ میں ڈلوا دوں. کاش میرا اور آپ کا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے پاس پیسے ہیں میں جب جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں یہ میرے ہی جنت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. تو پھر کبھی ٹینشن نہیں ہوگی، خوشی ہوگی کہ یار اچھا جمع کروا دو. یہی تو قرآن نے کہا کہ اپنی لائف میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں. اللہ اکبر. قیامت کے بارے میں ایک اور آیت سنیے، کاش ہم یہ میسیجز لے کے جائیں. قرآن میں رب فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ. قرآن کہتا ہے اس دن اپنے بھائی سے، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے. ان میں سے ہر شخص کو اس دن کی ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی. کوئی کسی کے کہاں، آج ماں کتنی تکلیف میں آ جاتی ہے کہ بیٹے کو تکلیف ہو، ماں بیمار ہو جاتی ہے، اتنا پیار کرتی ہے ماں. کچھ لوگ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے ہیں، کرنا چاہیے، دوستوں سے پیار کرتے ہیں، بچوں سے پیار کرتے ہیں، ساری زندگی بچوں کے لیے کام کرتے ہیں. مگر قیامت کے دن قرآن کہتا ہے نہ ماں کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ رشتہ دار، بھائی بھائی کو بھول جائے گا. نفسا نفسی کا دن ہوگا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے. کاش یہ بات آج ہم سمجھ کے جائیں، قرآن کے اس پیغام کو لے کے جائیں. ایک اور آخری آیت سن لیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. یہ بھی وہ آیت ہے اے ایمان والو کہہ کر، یعنی ایک اور آیت آج ہم کور کر رہے ہیں جس میں رب فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خوب خبردار ہے. کل کے لیے آگے بھیجنے کی قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ہم پیچھے چھوڑ کر کیا جائیں گے اس کی فکر میں. لک ایٹ دا ڈائریکشنز. ہم میں سے اکثر لوگوں کی فکر یہ کہ میں پیچھے بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کتنا جمع کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے ہر آدمی سوچے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کی سوچ رہے ہیں، قرآن ہمیں آگے کی سوچ دلا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے، فرشتے پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کاش یہ فلسفہ سمجھ آ جائے کہ آگے کیا بھیجنا ہے.
آگے سجدے کام آئیں گے، نمازیں پڑھیے، یہ آگے بھیجنے والا کام ہے۔ 5 وقت کی نماز یہ آپ کے اگلے اکاؤنٹ کو بیٹر کرے گی۔ آگے تلاوت قرآن کام آئے گی، ذکر و اذکار کام آئیں گے، لوگوں سے اچھا برتاؤ کام آئے گا، مسلمانوں کی خیر خواہی کام آئے گی، غریبوں کی مدد کام آئے گی، صدقہ جاریہ والے کام آئیں گے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کام آئے گا، ماں باپ کی خدمت کام آئے گی۔ جو دھوکہ دے کر، لوٹ کر، ظلم کر کے سب کچھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اگلا گھڑا تیار کر رہے ہیں، اور آگے کب جانا ہے کسی کو نہیں پتا۔ ہم میں سے کوئی آج بھی دنیا سے جا سکتا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے؟ کاش قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سمجھ کے جائیں۔ کچھ لوگ آخر میں آتے ہیں، چلیں جو آج آیت ہوئی ہے میں اس کا ترجمہ پھر بیان کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ ہم ہر جمعے کو کوشش کرتے ہیں کہ اس آیت کو کور کریں، اس کی تفسیر جانیں جس میں رب نے ایمان والوں سے براہ راست قرآن میں بات کی ہے، اور یہ اپروکسیمیٹلی قرآن میں 89 آیتیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، اور نہ کافروں کے لیے دوستی، اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ تو کاش یہ 2 پیغام اس آیت سے ہم لے جائیں کہ مرنے سے پہلے، ہمیں نہیں پتہ کب مریں گے، آج دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ ایسا سامان کر لیں، کچھ ایسا خرچ کر جائیں جو ہمارے لیے خزانہ آخرت کے لیے جمع ہو جائے، اور اچھوں سے دوستی کریں، برے لوگوں کی دوستی سے اور صحبت سے بچیں۔